دوستوں، بعض چیزیں دیکھ کر، بعض چیزیں پڑھ کر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک پورے ادارے کا کام، جو کہ پورا ایک ادارہ ہو، اس کے پیچھے سرکار کی طاقت کا پیسہ ہو، سرکار کا تعاون ہو، اس کے بغیر کوئی ایک شخص تنہا اتنا بڑا کر سکتا ہے۔ دوستوں، میرے پاس پاکستان کرونیکل موجود ہے، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا ترتیب دیا ہوا پاکستان کا تاریخ وار عوامی انسائکلوپیڈیا۔ یہ میرے پاس پہلا ایڈیشن ہے اور مجھے ظاہر ہے پرانی کتابوں میں سے ملا، نئی بھی ابھی دستیاب ہے، جب ایڈیشن آ چکے ہیں، لیکن یہ میرے پاس پہلا ایڈیشن ہے۔ یہ تقریباً ہے اس میں 1947 سے لے کر 31 مارچ 2010 تک کا یہ عوامی انسائکلوپیڈیا ایک طرح کا موجود ہے۔ دوستوں، اس کی ترتیب بہت خوبصورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو پڑھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا ایک ہی صفحہ اگر آپ پڑھیں، صرف کوئی بھی ایک صفحہ کہیں سے بھی کھول کے آپ پڑھ لیں، 1947 کا، 1948 کا، 1950 کا، 2010 تک، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک شخص نے کس طرح اس کی سلیکشن کی، خبروں کی، جو اہم خبر تاریخ وار عوامی، اور اس میں سرکاری دلچسپی کا ہے، تاریخ کی دلچسپی کا بھی پہلو موجود تھا، ادب اور شعر کی دلچسپی بھی اس کے اندر موجود تھی، پہلو موجود تھا، کھیل کا پہلو بھی موجود تھا، ادب اور فن کا پہلو بھی موجود تھا۔ تو یہ بہت حیرت انگیز بات نظر آتی ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب نے یہ کام جو ہے وہ تنہا کیا اور کئی طویل عرصے تک کیا۔ شروع کے اندر، کرونیکل کے شروع کے اندر اس کی داستان درج ہے۔ دوستو، یہ کس طریقے سے ترتیب پاتا ہے؟ یہ 1950 میں، جیسے مثال کے طور پہ 1 اکتوبر 1950 ہے، پھر 1 نومبر 1950، اس طریقے سے پورے مہینے کے اندر جو بھی یا خاص ایونٹ ہوئے، ان کی جو خبریں ہیں وہ اس طریقے سے اس کو یہ بیان کرتا ہے۔ اس کو آپ کہیں سے بھی کھولیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں تاریخ، ادب، کھیل، شعر، فن، مصوری، رقص، ہر چیز کی تفصیل آپ کو اس کے اندر ملے گی، پاکستان کے اندر ہونے والی سال بہ سال تبدیلیوں کے حوالے سے۔ اس میں سیاسی حوالے سے بھی جو کھاڑ پچاڑ ہمارے یہاں ہوتی رہی، کبھی سرکاری، کبھی جو ہے وہ عوامی جمہوری حکومتیں آتی رہیں، کبھی مارشاء اللہ آتے رہے، کبھی کوئی نظام آیا، کبھی کوئی نظام، اس کی بھی ساری تفصیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ 1971 کے اندر پاکستان 2 رخت ہوا، اس کی تفصیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ دوستو، یہ کرونیکل جو ہے بہت ہی اہم، میں کہتا ہوں دستاویز، اس کو کتاب نہیں کہتا، میں اس کو دستاویز کہتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی شخص محقق ہے، تحقیق کرنے والا ہے، تو اس کے ایک ایک صفحے پر جو موجود خبریں ہیں، اس کے اندر جو موجود تفصیل ہے، ان تفصیل، وہ اتنی قابل قدر تفصیل ہے اور اس کا قابل قدر کام ہے کہ ایک ایک خبر کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس کے ایک ایک صفحے کے اوپر مختلف کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ فضلی سنز نے اس کو ورثہ کے تعاون سے شائع کیا ہے اور آج بھی یہ شائع ہو رہا ہے، اور جدید ایڈیشن میں دستیاب ہے۔ آپ فضلی سنز سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت غالباً اب 5000 ہے، لیکن اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی اچھا خاصا آپ کو مل جائے گا۔ یہ دستاویز اپنے پاس آپ ضرور رکھیے، اس کو آپ رکھیں گے اپنے پاس، اس کو آپ پڑھیں گے وقتاً فوقتاً، کبھی بھی آپ وقت گردانی کریں، اس کو کہیں سے کھول لیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک تنہا ایک شخص نے، ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب نے، اتنا شاندار، اتنا وقی، اتنا تاریخی، اتنا علمی، ادبی کام تنہا دیا۔ تو واقعی ایک پرائڈ آف پرفارمنس کے مستحق تو وہ ہیں کہ انہوں نے اتنا شاندار کام کیا، جو کہ اگر ہم مغرب میں جائیں تو اس کے پیچھے حکومتوں کا تعاون ہوتا ہے، ایک بڑے ادارے کا ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سالہ سال کی محنت سے یہ پاکستان کا تاریخ وار عوامی انسائکلوپیڈیا پاکستان کرونیکل تیار کیا۔ اس کو آپ ضرور رکھیں اپنے پاس۔ ہر صفحے پر آپ ایک علم اور فکر کی ایک نئی جہت سے روشناس ہوں گے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے۔